اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے دو ٹوک فیصلہ بیان فرما دیا، فرمایا آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ پاک نے اپنے ذاتی عالی کے عبادت کے حکم کے بعد حکم دے دیا، اور والدین میں پھر والدہ کا درجہ زیادہ ہے۔ اس کے علماء نے بہت سارے وجوہات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بچے کے پرورش میں والدہ کا کردار زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے والدہ کے حقوق میں، والدین کے حقوق میں والدہ کے حق کو زیادہ بیان کر دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین میں سے دونوں حیات ہیں یا پھر کسی ایک کو پایا ہوا ہے اور ان کے ذریعے وہ اپنی دنیا آخرت بنا رہے ہیں۔ والدین میں پھر والدہ وہ ہستی ہے جس کی ممتا اور جس کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ ماں کی محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی توقع پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ بے غرض ہو کر کے محبت کرتی ہے اور بے لوث ہو کر کے محبت کرتی ہے۔ ماں اولاد کے غموں کو لے کر کے خوشیاں بانٹنے والی ماں، جب ہم جوانی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر اس مقدس رشتہ کے سامنے ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ماں نے جس قدر ہمیں محبت دی ہے اس کا ہم کروڑواں حصہ بھی واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ اس لیے اس ہستی کی قدر کرنی چاہیے۔ جس کی زندگی میں اس کے والدین اس کو مل گئے، ان کی قدر کر لینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلا کر کے اور پھر فرمایا کہ عمر، آپ کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، یمن کا رہنے والا ہے اور مراد کے قبیلے کا ہے، قرن اس کی شاخ ہے، درمیانہ قد کے آدمی ہوگا، کالے رنگ کا ہے اور برس کی بیماری کے آثار ہوں گے ان کے جسم پر۔ اچھا یا رسول اللہ، ان کو جب میں ملوں تو کیا کہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو اپنے لیے مغفرت کی دعائیں منگوا لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کب آئیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ کی دور حکومت ہوگی، جس وقت آپ کا زمانہ ہوگا، وہ شخص آئے گا اور آپ نے ان سے اپنے لیے دعائیں کروانی ہے۔ علی، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ہو جانا۔ جس وقت نبی علیہ السلام کا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال پر حج پر تشریف لے جاتے تھے، انہیں صفات کے شخص کے تلاش میں۔ دور دور سے قافلے آتے ہیں، بالخصوص یمن کے جو قافلے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو مقرر فرمایا ہے، جاؤ ان سے پوچھو آپ میں ان صفات کے شخص موجود تو نہیں ملتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار تشریف لے جاتے تھے مکہ مکرمہ، عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے اس شخص کے تلاش میں۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس وقت لوگ حج سے فارغ ہو چکے تھے، تو حرم کے دروازے پر سارے لوگوں کو روک دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
بھئی آپ میں سے جو لوگ یمن کے ہیں وہ کھڑے ہو جائے، باقی بیٹھ جائے۔ تو یمن کے لوگ کھڑے ہو گئے اور باقی بیٹھ گئے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جو مراد قبیلے کے ہیں وہ کھڑے ہو جائے، باقی بیٹھ جائے۔ اب مراد قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، باقی بیٹھ گئے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا جو قرن شاخ کے ہیں وہ کھڑے ہو جائے، باقی بیٹھ جائے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس بلایا اور پھر پوچھا، بھئی آپ اویس کو جانتے ہیں؟ کہا اویس سے آپ کو کیا کام ہے امیر المؤمنین؟ کہا بس اس سے مجھے ملنا ہے۔ کہا وہ تو تھوڑا سا دیوانہ شخص ہے، وہ تو کہیں باہر اونٹوں کو چرانے کے لیے عرفات کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے اور پھر عرض کرنے لگے، ارے وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ پاگل اور مجنون نہیں ہے۔ پیچھے موڑ کے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، ذرا تلاش کر کے آتے ہیں۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو وہاں انہی صفات کے حامل ایک شخص کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے اور سلام کیا۔ انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا اور سلام پھرنے کے بعد سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بھئی آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کا مزدور ہو۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، ہو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وانا علی بن ابی طالب، یہ عمر ہے اور میں علی ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سہم گئے اور جلدی سے دوزانوں ہو کر کے بیٹھ گئے اکابر صحابہ کے سامنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اویس قرنی آپ ہمارے حق میں مغفرت کی دعائیں فرما دیں۔ تو وہ کہنے لگے، ارے آپ اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہر محاذ ہر میدان پر نبی علیہ السلام کے دست و بازو بنے، میں آپ کے حق میں کیا دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور پھر عرض کرنے لگے، ارے جو میں کہہ رہا ہوں یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا۔ یہ دو ٹوک بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے ٹوٹنے والا بال کروڑوں اویس قرنی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آنے والی نسل اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اپنے ماؤں کو کیسے ذلیل کرے گی۔ اس لیے اسی کو بنیاد بنا کر کے ہمیں یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ جس آدمی نے جس زمانے کے اندر اپنے والدین کو سہارا دیا، ان کے دست و بازو بنا، اللہ پاک ان کی دنیا کو بھی چمکائیں گے، ان کی آخرت کو بھی بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام نبی تھے، جب بھی دل چاہے اللہ پاک سے کلام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی طور پر تشریف لائے، اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ جاؤ فلانے بازار کے اندر ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے، بازار میں بیٹھا ہوا ایک کسائی میرا دوست ہے، جنت میں میرا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے تلاش میں نکلے، آ کر کے اس بازار میں پوچھا فلانے نام کا کسائی کدھر ہے؟ لوگوں نے بتلایا یہ ان کی دکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، بیٹھ گئے، صبح سے لے کر شام تک کی نیکیاں دیکھ رہے، یہ کیا تقوی ہے، کیا نیکی کر رہے ہیں، کیا اعمال عبادات ہے، کون سا ذکر کر رہا ہے، کون سا درود پڑھ رہا ہے۔ صبح سے شام تک کوئی عمل کوئی عبادت ان کی نظر آئی تو نہیں۔ شام کو انہوں نے تھوڑا سا گوشت لیا اور چادر اپنے کندھے کے اوپر ڈال کر کے روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا کہ
بھئی اگر آپ کی اجازت ہو تو آج میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بسم اللہ تشریف لائے، ہمیں تو خوشی ہوگی، شکر ہے کوئی پرانا آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے. جب ان کے گھر میں پہنچے، اب اس صاحب نے کیا کیا کہ ہانڈی لی اور سالن بنایا اور پھر آٹا لایا اور پھر ان سے روٹی بنائی. تھوڑی دیر کے بعد ایک پلیٹ میں ایک طرف روٹیاں سجائی، دوسرا سالن رکھا اور ساتھ والے کمرے میں چل دیے. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چل دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈانچہ، جس سے اس صاحب نے ایک ہاتھ سے سہارا دے کر کے بیٹھا دیا اور پھر اس ٹانگ کے اوپر ان کا سر رکھا اور پھر روٹیاں ٹوٹ ٹوٹ کے نا سالن میں بھگو کر کے ان کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے. وہ آگے سے وہ کچھ گنگناتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کے مسکراتے ہیں، پھر وہ کچھ کہتی ہے، وہ جو صاحب تھے وہ مسکراتے ہیں، پھر وہ کچھ کہتی ہے، وہ صاحب مسکراتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے اور یہ کون ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے یہ میری ماں ہے بھائی، یہ میری ماں ہے. اسی عالم میں میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں اور جس وقت یہ کھانا کھا لیتی ہے پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ اس وقت مجھے دعائیں دیتی ہیں. اچھا وہ دعائیں کیا ہے؟ تو یہ خاتون کہہ رہی ہیں اللہ پاک آپ کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے. تو میں ہنستا اس بات پر ہو کہ کہاں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں لگا ہوا خدمت کر رہا ہوں اور یہ بڑھیا اسی طریقے سے دعائیں دے رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس صاحب کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کریم نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے. میں اللہ کا نبی موسیٰ ہو اور ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہے. اللہ پاک نے مجھے بتلا دیا ہے کہ جنت میں جو آپ کا ساتھی ہوگا وہی صاحب ہوں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کی خدمت کی بدولت اللہ پاک انسان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ماں وہ ہستی ہے بھائی جو بے غرض ہو کر کے، بے لوث ہو کر کے محبت کرتی ہے. ماں کی ممتا اور محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہے بھائی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے سامنے دو زان ہو کر کے بیٹھ گئے، سوالات پہ سوالات کرتے جا رہے. ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، نبی علیہ السلام جواب دے رہے اور وہ تصدیق کر رہے. آخر میں ایک سوال کیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. مجھے نہیں پتہ ہے قیامت کب آئے گی، مجھے تو نہیں پتہ ہے قیامت کب آئے گی، کوئی نشانی بتلا دے. تو نبی علیہ السلام عرض کرنے لگے جبریل جس وقت آپ دیکھو گے کہ دنیا کے اندر اولاد نے اپنی ماؤں کو ذلیل کر دیا، پھر آپ سمجھے کہ قیامت قریب ہو چکی ہے. کتنے مائیں رو رہی ہے، کتنے باپ ذلیل ہو گئے، گھر سے نکل رہے، کتنے والدین روڈ پہ چلے گئے، بھیک مانگ رہے اس نافرمان اولاد کی وجہ سے. جن نے دن رات ایک کر دیا تھا اس اولاد کی بہتر رہنمائی کے لیے، اچھے دین دیکھنے کے لیے، اس اولاد نے کیا کیا؟ انہی والدین کے گریبانوں میں جائیں گے. خوشیاں بانٹنے والی ماں ہمارے جوان ہونے پر، جس وقت ہم جوان ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ان کو دینے کا ٹائم ہی نہیں رہ جاتا ہے. گھر آتے ہیں صرف گھر کے حال احوال لیتے ہیں. کیا یہی حق ہے والدین کا کہ گھر کے حال احوال لو؟ ان کے اپنے کیا حالات ہیں یہ کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ میری وجہ سے آپ کو کیا دکھ تکلیف پہنچ رہی ہے کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ہم والدین سے اپنے بچوں کے حال حوال لیتے ہیں، میرے بچے کیسے ہیں، کبھی ان کا حال بھی ہم نے دریافت نہیں کیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی زندگی میں ان کے والدین ان کو ملے ہوئے ہیں، یہ دنیا کا خوش ترین انسان ہے بھائی. میرا اپنا یہ ایک عمل میں نے اپنایا ہوا ہے کہ سال میں ایک دفعہ اساتذہ کے ہاں تشریف لے جاتا ہوں.
فیصل آباد جاتا ہوں، اساتذہ سے ملتا ہوں، جنگ جاتا ہوں، اساتذہ سے ملتا ہوں۔ پچھلے سال مجھے موقع نہیں ملا، اس موقع پر جس وقت میں جاتا ہوں میرے والدین یہاں تشریف لائے تھے، تو ہمارے ایک استاد نے گلہ کیا، انہوں نے کہا آپ نہیں ہمارے پروگرام میں آئے، تو میں نے کہا کہ اس وقت میرے والدین گھر آئے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے میں آپ کے ہاں حاضری نہیں لگا سکا۔ تو یہ میرے استاد کا جملہ ہے، انہوں نے کہا چلو پھر تو ٹھیک ہے، آپ جنت کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ جن کے والدین حیات ہیں گویا وہ آدمی جنت کے بیچ میں رہ رہا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔